آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اجلاس کے بارے میں جو بظاہر تو ایک عام ڈپلومیٹک میٹنگ لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے اثرات پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ 20 اگست کو کابل میں ایک اہم سفریقی اجلاس منعقد ہوا جس میں افغانستان، پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ یہ ملاقات اس لیے بھی تاریخی تھی کہ پہلی مرتبہ طالبان کی دوری حکومت میں کابل سفریقی وزرائے خارجہ ڈائلاگ کی میزبانی کر رہا تھا۔ یہ اجلاس کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک تسلسل کا حصہ ہے۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ چھٹا سفریقی ڈائلاگ تھا۔ اس سے پہلے یہ ملاقاتیں بیجنگ اور اسلام آباد میں ہو چکی ہیں، لیکن اس بار اس کا انعقاد کابل میں ہوا، جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طالبان حکومت آہستہ آہستہ خطے کی سفارتکاری میں شامل ہو رہی ہے، چاہے عالمی سطح پر اس کی باضابطہ شناخت ابھی نہ ہو۔ اس ملاقات کے 5 بڑے مقاصد: نمبر 1، سیکیورٹی تعاون۔ تینوں ممالک نے دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ سرحدی تعاون، خفیہ معلومات کے تبادلے اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اس ایجنڈے کا مرکزی نقطہ رہا۔ اس اجلاس کا دوسرا مقصد اقتصادی تعاون اور تجارت تھا۔ اس اجلاس میں تجارت، ٹرانزٹ، صحت، تعلیم اور ثقافتی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا، خاص طور پر منشیات کے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات ہوئی۔ تیسرا اور اہم مقصد سی پیک کی توسیع۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی کیونکہ سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اس سے نہ صرف افغانستان کو وسطی ایشیا اور گوادر بندرگاہ تک رسائی ملے گی، بلکہ پورے خطے میں اقتصادی رابطے مضبوط ہوں گے۔ چوتھا مقصد چینی سرمایہ کاری اور معدنی وسائل۔ چین نے افغانستان کے قدرتی وسائل، خاص طور پر لیتھیم، تانبا اور لوہا میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔ اگر ان پر درست سرمایہ کاری ہو تو افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پانچواں مقصد بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شمولیت۔ چین نے افغانستان کو باضابطہ طور پر بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان مستقبل میں عالمی تجارتی نیٹ ورک کا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ طالبان کے دور میں کابل میں ہونے والی پہلی بڑی سفریقی کانفرنس تھی، جو افغانستان کے لیے سفارتی اعتبار سے بڑی کامیابی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ تینوں ممالک کو باہمی اعتماد اور بیرونی مداخلت سے آزادی کی بنیاد پر تعلقات آگے بڑھانے چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان اب صرف ایک سیکیورٹی چیلنج نہیں، بلکہ اقتصادی امکانات کا مرکز بن کر ابھر رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اپنی طرف سے افغان امن ترقی کے لیے تعاون کا اعادہ کیا۔ سی پیک اور چینی سرمایہ کاری افغانستان کو روزگار، بنیادی ڈھانچے اور تجارت میں بے پناہ مواقع فراہم کر سکتی ہے۔ یہ اجلاس طالبان حکومت کو سفارتی تنہائی سے نکالنے، عالمی تعلقات میں ایک قدم آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر تینوں ممالک کے درمیان تعاون کامیاب رہا تو خطے میں تناؤ کم ہوگا اور استحکام بڑھے گا۔ چین خطے میں ایک بڑی اسٹیک ہولڈر کے طور پر ابھر رہا ہے، چاہے وہ معدنی وسائل ہو یا تجارتی راستے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی موقع ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، لیکن اسے اپنی قومی مفادات کی توازن کو برقرار رکھنا ہوگا۔ دی ٹریبیون کے مطابق پاکستان چائنا کے ذریعے افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجارت میں دلچسپی ضرور نظر آتی ہے، لیکن کل تجارت میں 28% کمی ہوئی۔ ناظرین، یہ میٹنگ پورے خطے کے مستقبل کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر سفریقی شراکت داری مضبوط ہوتی تو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر اثر ڈالے گا۔